सुगरा हेलो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो बीमार बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो बाबा बाबा सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो आता है मुझे याद मदीने का वो मंज़र मैं आऊंगा आया था ये बीमार से कह कर अब कहना है जा करता है ये तेरा बरादर बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो मजबूर है मगमूम है बीमार है बाबा सुगरा भरे कुनबे की आज़ादार है बाबा वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है बाबा बीमार 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 बहन का मुझे चेहरा ही दिखा दो सुगरा से मिला दो बाबा सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो सुगरा से मिला दो क्या उस पे गुजरती है बता दीजिए मुझको सूरत मेरी ख्वाहिर की दिखा दीजिए मुझको मुमकिन हो तो आवाज सुना दीजिए मुझको बीमार बीमार
بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو، سغرا سے ملا دو۔ کیسے پڑے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دست میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا پہلی بار جو زینب کو میری داں، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں
دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردا، آتی ہے شرم جلد بتا مجھے ذرا، کیا میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، کھوڈوش لاش دست میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیسے پڑے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ صلوات محمد وآل محمد صلوات۔
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صلوات صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ مبارک رمضان کی چوتھی مجلس، موضوع اسلامی زندگی کے 10 عملی ستون، اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں جو دین کا پہلا ستون ہے نماز، انسان اور سماج کی تربیت میں نماز کا کردار، اور اس کے تحت 10 پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، لیکن یہ 10 کے 10 بیان نہیں ہو پائے تھے۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، نماز گناہوں سے دوری اور خدا کی طرف رحمت و مغفرت حاصل ہونے کا
سبب ہے۔ نماز انسان میں ایمان کی روح کو مضبوط کرتی ہے۔ نماز انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔ نماز انسان کے لیے معنوی تکامل اور فضائل اخلاقی کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ انسان کے روحانی اور معنوی لحاظ سے بلند ہونے کا۔ نماز انسان کے دوسرے اعمال کو بھی روح اور طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ 7 پوائنٹ کل بیان ہوئے تھے اور 3 باقی بچے تھے۔ اس کے بعد جو 8واں پوائنٹ ہے، نماز تربیت کا ذریعہ ہے، انسان کے لیے بھی اور انسانی سماج کے لیے بھی۔ طہارت بدن اور طہارت فکر و نظر کا سبب ہے نماز۔ نمازی کی جو شرطیں ہیں، اگر آپ ان شرطوں میں غور کریں تو نجس انسان نماز کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ نماز کے قریب کون انسان آئے گا؟ وہی آئے گا جو پاک ہوگا، اس لیے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کا ٹائم ہے، اگر اس کے ہاتھ پیر یا جسم کے کسی بھی حصے پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو جب تک کہ وہ نجاست کو دور نہ کر لے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کی جگہ پاک ہو، نمازی کا لباس پاک ہو، تو یہ جو نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مباح ہو۔ توجہ کیجیے گا، مباح ہو۔ مباح کا مطلب کیا ہے؟ غصبی نہ ہو۔ یہی تو اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ جہاں ایک طرف وہ لباس کی جس لباس کو پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہو یہ پاک ہو، وہیں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو، یہ غصب کیا ہوا نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، زبردستی کسی سے حاصل کیا ہوا نہ ہو۔ جس فرش کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ فرش جہاں پاک ہو وہیں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ غصبی نہ ہو، چوری کا نہ ہو۔ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں یہ پانی جہاں پاک ہو وہیں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ غصبی نہ ہو۔ چوری کے پانی سے وضو صحیح نہیں ہے، جب وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ تمام چیزیں ہیں اور جو ہمیں درس دیتی ہیں، جو ہماری تربیت کرتی ہیں، کس لحاظ سے کہ ان کے حوالے سے کسی دوسرے پر ظلم اور تجاوز نہ ہو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم میری عبادت کے لیے کسی پر زیادتی کرو۔
میری عبادت کے لیے کسی کا لباس چھینو، میری عبادت کے لیے کسی کی جگہ چھینو، میری عبادت کے لیے کسی سے پانی چھینو، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے نہ ہو، تم تیمم کر لو، اس تیمم والی نماز کو ہم قبول کر لیں گے، لیکن یہ وضو والی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ اس تیمم والی نماز کو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اس غسل والی نماز کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ نماز حقیقت میں تربیت کا ذریعہ ہے۔ جہاں کسی پر ظلم نہ ہو، تجاوز نہ کیا گیا ہو، جو شخص ظلم و ستم، سود خوری، غصب، ناپ تول میں کمی، رشوت خوری اور حرام روزی وغیرہ جیسی چیزوں سے آلودہ ہو، تو ایسا شخص نماز کے مقدمات کس طرح فرق کر سکتا ہے؟ وضو نماز کا مقدمہ ہے، غسل نماز کا مقدمہ ہے۔ جب تک غسل نہیں ہوگا، جب تک وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اور جب مقدمہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر جو عبادت کر رہے ہیں وہ کہاں سے صحیح ہوگی؟ نواں جو پوائنٹ ہے اس تربیت کے سلسلے میں، نماز اور تربیت، ان چیزوں سے دوری جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہو، جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ لہذا ان چیزوں کی سے دوری اور ان کی رعایت خود بہت سے گناہوں کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا سبب بن جاتی ہے کہ نہیں، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اس لیے کہ اس گناہ کے کرنے سے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ایسا ہے کہ جس سے نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات ایسی بات ہے کہ جس سے نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، واجب تو ادا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، لیکن اصل نماز پڑھنا نہیں ہے، اصل نماز قبول ہونا ہے کہ ہم نے یہ جو نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، یہ ہماری 2 رکعت نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ لہذا قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ جہاں وہ ساری شرطیں ہوں کہ لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ساری چیزیں غصبی نہ ہوں، چھینی ہوئی نہ ہوں، کسی سے زبردستی حاصل کی ہوئی نہ ہوں، وہیں وہ ساری چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ان سے انسان دور رہے، ان سے انسان اپنے کو بچائے۔ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں موانع نماز کے عنوان سے باقاعدہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں رکاوٹ ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثلا شراب پینا، نشہ نماز کی قبولیت میں حائل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ ان انتم سکارا، نماز کے قریب نہ آنا، نماز کے قریب نہ آنا۔ کب؟ جبکہ تم نشے کے حالت میں ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قریب نہ آنا، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنا جب تم نشے کے عالم میں ہو، اللہ نے کہا قریب نہ آنا۔ وہ تمام مقدمات کی جو نماز کے مقدمات ہیں، ان سے بھی تم دور رہنا۔ کب تک؟ جب تک کہ نشے ہو، اور اس نشے والے نشہ کر کے اس کے بعد یہ وضو کیا، یہ غسل کیا، اور یہ نماز کیا، اور یہ عبادت کیا۔ لقمہ حرام کھانا، لقمہ حرام کھانے والے
کہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے. یہ موانع ہے، رکاوٹ ہے نماز میں. لقمہ حرام کھانا. لہذا نماز پڑھنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ جو بھی تم نے افطار کیا ہے، یہ ابھی جو کھانا کھایا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، نجس ہے کہ پاک ہے. تم عام طور سے اپنے گھر میں جو خود کھا رہے ہو، بچوں کو کھلا رہے ہو اپنے، یہ کیا کھلا رہے ہو تم اپنے بچوں کو؟ اس غذا کو کھا کے کیا وہ نمازی بنے گا؟ اس غذا کو استعمال کر کے کیا وہ پرہیزگار ہوگا؟ اس غذا کو استعمال کر کے کیا وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اللہ والا بنے گا؟ لقمہ حرام رکاوٹ ہے. اسی طریقے سے غرور اور گھمنڈی کی نماز، مغرور اور گھمنڈی کی نماز قبول نہیں ہے. جو انسان غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس مغرور انسان کی نماز کو بھی کل ہی آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ نماز غرور کو ختم کرتی ہے. کہ انسان کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی صاحب اقتدار اور صاحب جاہ و جلال ہو، لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سجدے کی عالم میں اپنی پیشانی کو کہاں رکھتا ہے؟ خاک پہ. یہ اللہ خاک پہ پیشانی رکھوا کے یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. تو جب ہم کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر غرور کا ہے گا، پھر یہ گھمنڈ کا ہے گا. اچھے سے راستہ چلو، اچھے سے لوگوں سے ملو، اچھے سے لوگوں سے بات کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو. دسویں چیز جو ہے اس تربیت کے حوالے سے، نماز کے ذریعے انسان میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. نظم و ضبط، وقت کی پابندی، انسان کا منظم رہنا، انسان کا ویوستھت رہنا. نماز ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرتی ہے. نماز ہمیں اوقات کا پابند بناتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب دل چاہا تب نماز پڑھ لی. صبح کی نماز کا اپنا ٹائم ہے، ظہرین کی نماز کا اپنا ٹائم ہے، مغربین کی نماز کا اپنا ٹائم ہے، اور اس ٹائم پہ وہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں وہ نماز پڑھنی ہے. اور اگر وہ وقت نکل گیا تو نماز قضا ہو گئی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قضا کر لی تو ادا ہو گئی. وہ جو ادا چھوڑی ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. وہ جو ترک کیا ہے، وہ جو ہم نے چھوڑا ہے، واجب کو ترک کیا ہے، واجب کو چھوڑا ہے، یہ قضا کے ذریعے سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. قضا خود ایک گناہ ہے. اور فرمایا آپ نے، نماز کا قضا کرنا خود کیا ہے؟ گناہ ہے. اس لیے کہ ہم نے کس کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا ہی تو گناہ کہلاتا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو یہ جو مخصوص اوقات میں نماز کے لیے کھڑا ہونا ایک طریقے سے
اللہ خود ہماری تربیت کر رہا ہے. دیکھو وقت کے پابند بنو, وقت کا خیال رکھو, وقت کی قدر کرو. گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے. مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فرصت کے لمحے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بادل. کیا پیاری تشبیہ دی ہے مولا نے, کیا پیاری تعبیر کی ہے. فرصت کے لمحے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بادل. بادل آتا ہے اور یہ جو برس کے گزر جاتا, اب یہ واپس نہیں آنے والا ہے. جو برس گیا برس گیا. اگر یہ چلا گیا, نہیں برسا, تو بھی یہ واپس آنے والا نہیں ہے. بالکل یہی مثال وقت کی ہے, یہی مثال فرصت کی ہے. بچے نہیں سمجھتے ہیں, نوجوان نہیں سمجھتے ہیں, جوان نہیں سمجھتے ہیں کہ فرصت کی کتنی قدر ہے, وقت کی کتنی اہمیت ہے. لیکن جب ایک عمر گزرتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اب اسے ایک مرتبہ خیال آتا ہے, ارے یہ ہم نے کیا کیا. جو فرصت جب تھی ہمارے پاس, جب ہمارے پاس وقت تھا, جب ہمارے پاس امکانات تھے, جب ہمارے پاس حالات تھے, تب تو ہم نے کچھ کیا نہیں. اب سوائے افسوس کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس لیے جو وقت گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں. جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا. انسان کو منظم رہنا چاہیے, اور اس منظم رہنے کی ٹریننگ اور تربیت ہم کو بچپن سے اپنے بچوں کو دینی چاہیے. اور بچوں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے, نوجوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے, جوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے. آج کی اس دنیا میں نوجوانوں کو, جوانوں کو, بچوں کو مصروف رکھنے کے بہت سے ذریعے ہیں, اور جس کو ویسٹرن کلچر کا نام دیا گیا ہے. اور یہ ویسٹرن کلچر حقیقت میں آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ بچوں کو بگاڑے, نوجوانوں کو بگاڑے, جوانوں کو بگاڑے. ایسے ایسے کارٹون, ایسے ایسے گیم, ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی باتیں, ایسی ایسی سٹوری, ایسی ایسی فلمیں کہ بس یہ بچے, یہ نوجوان, یہ جوان بس اسی میں لگے رہیں بس. اور یہ پلٹ کے پھر نہ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کو کہاں جانا ہے. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے اس کی تو وقت نکل چکا ہوتا ہے, وہ فرصت ختم ہو چکی ہوتی ہے. نماز ہم کو وقت کا پابند بناتی ہے, اور وقت کی اہمیت کیا ہے اس کی طرف توجہ دلاتی ہے. اور جہاں نماز ہم کو منظم رکھنے, ویوستھت رکھنے کی دعوت دیتی ہے, وہیں اسی نماز میں نماز جماعت. بھائی انسان کیا اگر فرادہ نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوگی؟ بے شک قبول ہوگی. لیکن آپ کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے, معصومین علیہ السلام کی حدیثوں پہ غور کیجئے کہ یہی نماز جو آپ تنہا پڑھ رہے ہو, اگر جماعت سے ادا کرو تو پھر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 25 گنا ثواب ملتا ہے. یہ کب ہے؟ جب ایک امام اور ایک ماموم ہو تب. اکیلا ایک انسان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, وہ نماز پڑھ سکتا تھا, اکیلے نماز پڑھ سکتا تھا, فرادہ نماز پڑھ سکتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی مولانا مسجد میں لاؤ, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی نماز کی جو فرادہ پڑھ رہا تھا, اس کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 25 گنا.
اب اسی کے دیکھا دیکھا مولانا نماز ہو رہی، مولانا ایک ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے، لاؤ جلدی سے اللہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں، دوسرا کھڑا ہو گیا، اس کی نماز کا ثواب بڑھ گیا، 25 سے 50 گنا ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے افراد بڑھتے رہتے ہیں یہ ثواب بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جب نمازیوں کی تعداد 10 ہو جاتی ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اسے حساب کرنے سے ہم بھی عاجز ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے تو یہ جماعت کیا ہے؟ انسان کو منظم رکھنے کے لیے، سماج منظم رہے، جماعت منظم رہے، ایک ساتھ تکبیر کہو، ایک ساتھ رکوع میں جاؤ، ایک ساتھ سجدے میں جاؤ، ایک ساتھ عبادت کرو۔ اور یہ درس ہے کہ صرف مسجد میں جس طریقے سے ایک ساتھ تم نماز پڑھ رہے ہو ایسے ہی اپنی سوسائٹیوں میں ایک ساتھ رہو، جیسے یہاں کے اوپر تم منظم ہو ویوستھت ہو ویسے ہی اپنی اپنی سوسائٹیوں میں تم لوگ منظم رہو، اپنی اپنی سوسائٹیوں میں تم لوگ ویوستھت رہو، ڈسپلن میں رہو۔ مسجد آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مصلی صحیح بچھا ہے کہ نہیں بچھا ہے، فرش صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، کہیں دھول مٹی تو نہیں ہے، کوئی گندگی تو نہیں ہے، ذرا سا کہیں گندگی دیکھی یا تو خود دور کر دیا یا خادم کو متوجہ کر دیا، جماعت میں جا کے بتا دیا کہ ارے بھائی دیکھیے مسجد میں وہاں کے اوپر یہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، وہاں کے اوپر یہ کثافت پڑی ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ مسجد ہے، جس طریقے سے یہ نماز ہے، جس طریقے سے یہ جماعت ہے، یہ ہم کو درس دے رہی ہے کہ یہ تمہاری صفائی ستھرائی اور یہ نظم اور یہ ترتیب اور یہ ڈسپلن صرف مسجد تک نہ ہو، تم اپنے گھر میں بھی ایسے ہی رکھو، تم اپنی سوسائٹی کو بھی ایسے ہی بناؤ، تم اپنے سماج کو بھی ایسے ہی بناؤ، تم اپنی جماعت کو بھی ایسے ہی بناؤ۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد والے۔ اب یہاں کے اوپر اسی گفتگو کو ہم ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کی ایک حدیث ہے، نماز اور تربیت، فرد کی بھی اصلاح کرتی ہے نماز اور سماج کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ اس سلسلے میں 8ویں امام کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، یہ ایک تفصیلی روایت ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک چاہنے والے کے خط کے جواب میں لکھا، کسی چاہنے والے نے امام کی خدمت میں ایک نامہ بھیجا تھا، خط بھیجا تھا، اس میں کچھ سوالات کیے تھے، اور انہی سوالوں میں اس نے نماز کا فلسفہ معلوم کیا تھا کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اتنی طولانی گفتگو ہے کہ یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں، اور نہیں معلوم یہ کتنے موضوع ہم کو یاد رہیں گے اور کتنے موضوعات کے اوپر یہاں کے اوپر گفتگو ہوگی۔ بہرحال کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، بس اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے تو ایک الگ موضوع ہے نماز کا فلسفہ۔ تو اس نے سوال کیا تھا مولا سے، اور مولا کی خدمت میں خط لکھا تھا، تو مولا نے اس کے جواب میں جو تحریر فرمایا تھا اس کے کچھ جملے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ نماز کو
اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس میں خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا اقرار۔ اللہ ہے، اور اللہ ہے نہیں بلکہ وہی ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار۔ آپ اسی نیت کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب، عالمین کا پالنہار، عالمین کا پرورش کرنے والا۔ تو نماز میں مولا فرماتے ہیں کہ نماز کہ جس میں اس کی ربوبیت کا اقرار پایا جاتا ہے، اور اس میں شرک و بت پرستی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے وجود کو انسان نے تسلیم کر لیا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کرے اور کسی اور کو رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے، ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تو بس ایک ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، اس کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ ایسا ایک ہے کہ جس کے دو بھی نہیں ہو سکتے، کوئی دو کا تصور ہی نہیں۔ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ یہی تو آپ سورہ توحید میں پڑھتے ہو، جس سورہ کے لیے تمام فقہ کی کتابوں میں حکم ہے اگر 5 وقت کی نمازوں میں اگر یہ سورہ توحید نہ پڑھا جائے تو مکروہ۔ یہ سورہ توحید کیا ہے؟ یہ سورہ توحید کی عظمت ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بس اللہ ایک ہے، اس کا کوئی دو کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر، نہ اس کا کوئی برابر، نہ اس کے کوئی جیسا، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس میں شرک اور بت پرستی کا مقابلہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مکمل خضوع و خشوع پایا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز کیا ہے؟ نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو خاضع ہونا کیا مطلب؟ اپنے کو بالکل حقیر سمجھنا، اپنے کو ذلیل سمجھنا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں۔ خاشع، اس کا خوف دل میں ہونا، یہی وہ چیز ہے کہ جو معصومین کی یہاں نظر آتی ہے کہ جب وضو کا پانی سامنے آتا تھا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ چوتھے امام اور معصومین کے لیے ملتا ہے کہ جو خالی وضو کا پانی سامنے آتا تھا، بھی مصلی عبادت پر نہیں آئے ہیں، وضو کا پانی سامنے آتا تھا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور پھر نماز کی تو شان ہی اور ہوتی تھی، نماز کا تو انداز ہی اور ہوتا تھا۔ تو نماز میں کیا ہے؟ خضوع ہے، نماز میں خشوع ہے، نماز میں اپنے کو پست اور کمتر جاننا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کا اپنے گناہوں کا اقرار۔ نماز میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
گناہوں کا اقرار ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کاہے کے لیے مدد چاہ رہے ہیں؟ تیری اطاعت کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں، حرام نہ انجام دینے میں تیری مدد درکار ہے. ہم کو تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر تو نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم کیسے گناہوں سے بچیں گے؟ ہم کیسے حرام سے بچیں گے؟ ہم کیسے تیری اطاعت کریں گے؟ ہم کیسے تیری عبادت کریں گے؟ تو انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. نماز کے بعد کے جو احکام ہیں، یہ جو تعقیبات نماز ہے، کاہے کے لیے ہیں؟ تعقیبات نماز یعنی نماز کے بعد پڑھنے والی دعائیں. ان تمام دعاؤں کو آپ اٹھا کر دیکھیے، سب میں آپ کو اپنی بخشش طلب کی رہی. توبہ ہے، معافی ہے، بخشش ہے، گناہوں سے دوری ہے. انسان ہر روز عظمت پروردگار کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے، خاک پہ رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کے پیش نظر، اس کی عظمت کے سامنے. اور نماز کا مقصد یہ ہے، 8ویں امام، کہ انسان ہمیشہ ہوشیار اور متوجہ رہے، کہ انسان کے دل پر بھول چوک کی گرد و غبار نہ بیٹھنے پائے. صبح کو ہم کو ہلایا جا رہا ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، دیکھو صبح کی نماز پڑھ لی، لیکن تم مطمئن نہ ہو جانا کہ ظہر کی نماز کا وقت آتے آتے پھر تمہارے دل پہ گرد بیٹھ جائے، پھر غبار بیٹھ جائے. ہوشیار رہنا، الرٹ رہنا. شیطان تمہاری تاک میں لگا ہوا ہے، تاک میں تلاش میں ہے تمہاری، کہاں پہ کیسے موقع ملے اور وہ تم کو راستے سے ہٹائے اور تم کو بہکائے، تم کو گمراہ کرے. انسان مست اور مغرور نہ ہو جائے. انسان کے دل پر یہ نماز ہم کو الرٹ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، ہوشیار کرتی ہے. بھول چوک کی گرد و غبار ہمارے دل پہ نہ بیٹھنے پائے، مست اور مغرور نہ ہونے پائیں، خاشع اور خاضع رہیں. انسان دین اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. نماز بغیر کوشش کے تھوڑے مل جائے گی. صبح کو نرم نرم اور گرم گرم بستر چھوڑنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی اطاعت کے لیے ہم وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، مصلی عبادت پر آ جاتے ہیں. کیا بغیر کوشش کے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں. کہ نماز جس طریقے سے بغیر کوشش کے نہیں پڑھ سکتے ہو، ویسے ہی دوسرے اعمال بھی، دوسری عبادات بھی. اگر تم آخرت چاہتے ہو، کوشش کرو، کوشش. دنیا چاہتے ہو، کوشش کرو، کوشش. کیا دنیا میں کچھ بھی انسان کو کوشش کے بغیر مل جاتا ہے؟ چانس ہے، موقع ہے، وقت ہے، کبھی کوئی غیب سے مدد ہو جائے، کوئی آ جائے، وہ الگ بات ہے. ورنہ بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوتا ہے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا ہے. محنت تو کرنا پڑے گی، کوشش تو کرنا پڑے گی. تھوڑی سی دنیا بنانے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا حساب کتاب صحیح رکھتے ہیں، کتنا ہوشیار رہتے ہیں، کتنا الرٹ رہتے ہیں، کتنا چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں. تھوڑی سی دنیا کے لیے یہ سارے اہتمام، یہ سارے انتظام، اور آخرت کے لیے، دین کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے اور عمل کے لیے.
کیا بغیر کوشش کے حاصل ہو جائے گا؟ بغیر ہوشیار اور بغیر الرٹ ہوئے نہیں معلوم کیسے کیسے وسوسے ہیں، کیسے کیسے حربے ہیں، کیسے کیسے طریقے ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے کہ یہ بندہ اللہ کا راستہ اختیار نہ کرنے پائے، اللہ کے راستے پہ نہ آنے پائے، اللہ کے راستے پہ چلنے نہ پائے۔ شیطان اپنے راستے پر لگانا چاہے گا، شیطان اپنے راستے پر چلانا چاہے گا، اور بغیر کوشش کے شیطانی راستے سے ہٹ کے رحمانی راستے پر انسان نہیں چل سکتا ہے، نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ جب انسان ہر روز نماز کے ذریعے ذکر خدا کرتا ہے، اسی روایت کا حصہ ہے جو 8ویں امام نے بیان کی کہ جب انسان ہر روز نماز کے ذریعے ذکر خدا کرتا ہے تو یہی ذکر سبب بنتا ہے، یہی وجہ بن جاتی، یہی ہمارے لیے وسیلہ بن جاتا ہے کاہے کا کہ وہ اپنے مولا اور آقا، مدیر اور مدبر اور خالق کو نہ بھولے۔ یہی نماز ذریعہ بن جاتی ہے، یہی نماز سبب بن جاتی ہے کہ اگر واقعاً انسان خلوص کے ساتھ مصلی عبادت کے اوپر آتا ہے تو یہ نماز انسان کو بچا لیتی ہے۔ یہی نماز اس کو خالق سے ملا دیتی ہے اور یاد الہی سے اس کو وابستہ کر دیتی ہے، اور اس پر سرکشی غلبہ نہ کرنے پائے اور اس کا تصور تک نہ کرے۔ خداوند عالم پر توجہ رکھنا اور خود کو اس کے سامنے حاضر سمجھنا انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ نماز، یہ جو تربیت کے اصول آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے، انہی میں سے ایک تھا کہ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی کیا ہے؟ نمازی ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے، کیونکہ نماز خود یاد الہی ہی ہے۔ لہذا یہ یاد الہی صرف مصلی تک نہیں، جو نمازی ہوتا ہے تو وہ صرف مصلی تک یاد الہی سے وابستہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بس اس کی پوری زندگی حقیقت میں یاد الہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ خداوند عالم پر توجہ رکھتا ہے، خود کو اس کو اپنے سامنے حاضر سمجھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور مختلف قسم کی برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ روایت تمام ہوئی اور وقت تمام ہو گئے۔ باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نماز اور یاد الہی۔ جب بھی یاد الہی کی بات آئے گی اہل بیت یاد آئیں گے، جب بھی نماز کی بات آئے گی کربلا والے یاد آئیں گے۔ اللہ سے کیسے وابستہ ہوا جاتا ہے، کیسے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کیسے سخت حالات میں نماز ادا کی جاتی ہے، یہ کوئی اس گھرانے سے پوچھے۔ امام مدینے سے نکلے اور مدینے سے نکلنے کے بعد مکے آ گئے۔ امام جب مکے آئے ہیں تو بعض روایتوں کے لحاظ سے شب 4 شعبان امام مکے پہنچ گئے تھے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، 8 ذی الحج تک امام مکے میں، 8 ذی الحج تک مکے میں۔ رمضان المبارک کے بعد حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر حج کے قافلے مکے پہنچنے لگتے ہیں، حج کے قافلے مکے پہنچنے لگتے ہیں۔ امام حسین ہر سال حج کرتے تھے،
مدینے سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، پیدل آتے تھے حج کرنے کے لیے، مدینے سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، پیدل آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ ہر سال جو حسین مدینے سے چل کے آتے تھے، اس سال مکے میں رہ کے حج نہ کر سکے، اس سال مکے میں رہ کے حج نہ کر سکے۔ یہ چیز بیان کی نہیں، محسوس کی ہے۔ کوئی انسان مکے پہنچ جائے، حج کا زمانہ آ جائے اور بغیر حج کیے واپس ہو جائے، کوئی اس کے دل سے پوچھے کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ جو جان مکہ ہے، جو جان مکہ ہے، جو جان صفا اور مروہ ہے، وہی آج مکے سے جا رہا ہے، وہی صفا اور مروہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام چلنے لگے تو جناب ابن عباس امام کی خدمت میں، آقا اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، یہ بیویاں کہاں جا رہی ہیں؟ کہ گرمی کا سفر، یہ سختیاں، یہ تکلیفیں، کہاں کا ارادہ؟ امام نے اس مقام پر فرمایا کہ اللہ اپنی راہ میں ہمیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے، اپنی راہ میں اللہ ہم کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ بیویاں، کہ اللہ ان کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر واقع کربلا کے بعد یہ زینب و ام کلثوم اور خواتین کربلا کے امتحان، آزمائشیں اور یہ قربانیاں نہ ہوتی تو کیا یہ واقع کربلا ہم تک پہنچتا؟ یہ دین ہم تک پہنچتا؟ یہ اسلام ہم تک پہنچتا؟ نہ پہنچتا۔ عزادارو وہی ہوا کہ 10 محرم کو جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، عزادارو ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا۔ عزادارو 11ویں محرم آئی، قافلے کو اسیر کیا گیا، اور اسیر کر کے قافلے کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت قافلہ جا رہا تھا، آیا کس شان سے تھا زمین کربلا پہ قافلہ، اور آج زمین کربلا سے کس انداز سے قافلہ جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو عباس پہرا دے رہے تھے، آج زینب ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ اے ام کلثوم آؤ، اے لیلا آؤ، ام فروہ آؤ، اے رقیہ آؤ، اے سکینہ آؤ، ساری بیویوں کو سوار کر دیا۔ لیکن جب زینب کا کوئی سوار کرانے والا نہ رہا، فرات کا رخ کر کے آواز دی، بھیا عباس مدینے سے بڑی شان سے لائے تھے، ارے ذرا آؤ دیکھو تو آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، زینب اس عالم میں کربلا سے ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وعازم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي، فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى
وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد آتاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في خمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعازز به وانصره وانتصر به
وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعازز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعائنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. મરહુમ મોહમ્મદ તકી હમાણી, મરહુમ અલીભાઈ અમરશીભાઈ, મરહુમા ફાતમાબેન જીવરાજભાઈ, મરહુમા મંસૂરાબાનુ બિનતે બહાદુર અલી, મરહુમ બજર અલી અબ્દુલ્લાભાઈ, મરહુમા ગુલમારોબેન બિનતે કરીમભાઈ, મરહુમ બરકત અલી યુસુફ અલી, મરહુમા ઝહેરાબાનુ બિનતે બરકત અલી, મરહુમ ઈરમ ફાતિમા બિનતે બરકત અલી, મરહુમ શબ્બીર અલી અલારકભાઈ, મરહુમા હસીનાબાનુ બિનતે હસન અલી, મરહુમ મોહમ્મદ જાફરભાઈ અલારકભાઈ, મરહુમ શાહબાન અલી શરીફભાઈ, मरहूम प्यार अली मोहम्मद अली, मरहूम दिलावर हुसैन दाऊद अली तथा तमाम मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात रूना सवाब मसूर फातिहा। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
وافترست على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب والعذاب فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم الطير فاتنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهبانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار والسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی چوتھی رات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان دنیا والآخرت ورحیمہما ویا جبار دنیا ومالک الملوک ویا رازق العباد وہذا شہر التوبۃ وہذا شہر الثواب وہذا شہر الرجاء وانت السمیع العلیم. اسألک ان تجعلنی فی عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وأن تسترني بسترة الذي لا يوثق وتجلني في عافيتك التي لا ترام وتعطيني سؤلي وتدخلني الجنة برحمتك وعلى تجعلي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قربة إلا كشفتها ولا حاجة إلا قضيتها بحق محمد وآل محمد إنك أنت أجل العظام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسم لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بدشمنان اہل بیت